الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا تارا علی علی. رحمت نے لے لیا ہے مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا ہے مجھے آغوش نور میں. میں نے کبھی جو رو کے، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، اس لیے ہے نام، اس لیے ہے نام تمہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا تارا علی علی. جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باجدہ سننے کے مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین ذی وقار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا وجود مسعود ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور آسانیوں کا سبب ہے، اور وہ ان چمکتے ستاروں کی طرح ہیں
جو کفر اور شرک کی تاریکیوں میں بھٹکتے ہوئے مسافروں کو صراط مستقیم پر لانے کا ذریعہ ہے، اور اسلام کے جس تن آور درخت کے سائے میں آج ہم پناہ لیے ہوئے ہیں، زندگی کے ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں، وہ ان مقدس ہستیوں نے اس شجر اسلام کی آبیاری اپنے جگر کے خون سے کی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس دین متین کو ہر زمانے کے طوفانوں اور تیز ہواؤں سے بچانے کے لیے اپنا گھر بار، مال، جان، عزت، آبرو اور دنیاوی مناصب حتیٰ کہ عزیز و اقارب کو بھی راہ خدا میں قربان کرنے سے گریز نہیں کیا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہو، یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذات بابرکات ہوں، مال و دولت راہ خدا میں خرچ کر دیا اور خود غربت اور افلاس کی زندگی بسر کی، کفار اور مشرکین کے ظلم و ستم کے نشانے بنے، ان کا سامنا کیا، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، انہوں نے جنگ میں نیزوں، تلواروں اور تیروں کے زخم کھائے، سب کچھ برداشت کیا، لیکن قربان جاؤں ان کی عزت اور مقام پر کہ پایہ استقلال میں ذرا برابر بھی فرق اور لرزش نہیں آئی، اور سب کچھ اپنا سب کچھ لٹانے کے باوجود ان حضرات نے اسلام کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اسے نہیں جانے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے، اس خالق و مالک کی طرف سے انہیں یہ تمغہ عطا فرمایا گیا اور یہ سند لا زوال عطا فرمائی گئی کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خوش بختی کی یہ معراج، وہ شب و روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شربت سے فیض یاب ہوا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، اور وہ خوش نصیب جنہوں نے اپنی آنکھوں سے براہ راست قرآن کریم کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتے ہوئے، نازل ہوتے ہوئے دیکھا، اور اپنے کانوں سے سنا، اور پھر ان کے توسط سے ہم تک پہنچا۔ ان نفوس قدسیہ میں سے، ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے اس صحابی کو وہ مقام، وہ شان، وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مقام ان کو بھی رب نے عطا فرمایا، مقام مرتبہ ان کو بھی رب ذوالجلال نے عطا فرمایا، لیکن جو مقام مرتبہ اللہ رب العزت جل وعلا نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، اس کی مثال ہی نہیں ملتی کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ رکھا، اور ہر اعتبار سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، فیض یاب ہوتے رہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام پورا جو ہے علی، والد کا نام ابو طالب، اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے،
اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، ان صحابہ میں سے، ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں چلتے پھرتے جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے تھے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں سب سے زیادہ قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، آپ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ تقریباً 300 کے قریب آیتیں وہ آپ کے حق میں نازل ہوئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حضرت علی کو گھٹی عطا فرمائی تھی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اور فرمایا علی کا ذکر کرنے سے گناہوں کو اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، اور علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ سید العرب آ رہا ہے، حضرت علی تشریف لا رہے تھے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن علی سے دور نہیں رہ سکتا اور منافق علی کے قریب نہیں آ سکتا، اور فرمایا میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، اور کہیں فرمایا میرا گوشت علی کا گوشت ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، میرا خون علی کا خون ہے اور علی کا خون میرا خون ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ ہاں میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ رب العزت جل وعلا نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ولادت باسعادت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب المرجب شریف کو، اور وہ عین کعبہ کے اندر ہوئی آپ کی ولادت باسعادت۔ اب دیکھیں نا مقام، دیکھیں رب نے کیسا شان سے نوازا، کیسی عظمت سے نوازا کہ پیدائش ہوئی تو رب کے گھر میں خانہ کعبہ کے اندر، عین کعبہ کے اندر، اور جب اس دار فانی سے کوچ کر کے جانے لگے شہید بھی مسجد میں ہوئے تھے، یعنی آئے تب بھی رب کے گھر میں، جب اس دار فانی سے کوچ کر کے جانے لگے اس وقت بھی رب کے گھر میں موجود تھے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سے خلافت کے بارے میں پوچھا گیا نا کہ اے علی آپ کو سرکار نے کوئی وصیت کی تھی، کہ سرکار نے کوئی وصیت فرمائی تھی، کیونکہ آپ سب سے بڑھ کر ہیں اور کوئی اتنا معتبر شخص نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلافت کے بارے میں وصیت فرمائی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، اور میں آپ پر بہتان کیوں باندھوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی وصیت مجھے نہیں فرمائی۔ اگر سرکار نے کوئی وصیت فرمائی ہوتی تو میں ابو بکر اور عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑا نہیں ہونے دیتا، اگرچہ کوئی ایک بندہ بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، میں ابو بکر اور عمر کو ممبر رسول پر کھڑا نہیں ہونے دیتا، اگرچہ کوئی ایک بندہ بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح کی کوئی وصیت ہی نہیں فرمائی۔ یہ لوگ بہتان بازی کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بغض میں اندھے ہو چکے ہیں، خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سفیان ہو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذات ہو، تو لوگ ان کے بغض میں اندھے ہو چکے ہیں، یہ بغض کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں،
اور اصل بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال اچانک وفات نہیں ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا، بلکہ کئی دن تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، اور ہر روز اذان کے بعد مؤذن آ کر پوچھتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہو چکی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ابو بکر سے کہو مسلمانوں کو نماز پڑھا دیں، مسلمانوں کو نماز پڑھا دیں، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت عطا فرمائی تو کس کو عطا فرمائی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر 17 نمازیں امامت فرمائی ان کی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت نہیں فرمائی، حالانکہ آپ میرے مکان کو بھی جانتے تھے، میرے مقام کو بھی جانتے تھے، میرے رتبے کو بھی جانتے تھے، میرے خون کے رشتوں کو بھی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح کی کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ اور آج ہم بھی الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے چاہنے والے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ہم مولا علی کو مانتے ہیں، لیکن ہم نشے میں آ کر نہیں مانتے، بھنگ کے لوٹے چڑھا کے مولا علی کو نہیں مانتے، بلکہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں، تو ہم طیب و طاہر ہو کر، پاک صاف ہو کر مولا علی کا نام لیتے ہیں، اور ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا مانتے ہیں، اسد اللہ مانتے ہیں، لیکن تقیہ اور بزدلانہ صفت کے ساتھ نہیں مانتے، بلکہ اللہ نے ان کو شجاعت عطا فرمائی تھی۔ اور ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی مانتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی داماد مانتے ہیں، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں میرے آقا کی ایک لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں میرے آقا کی 2 شہزادیاں، ہم مانتے ہیں۔ اور پھر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں جی داماد ہونے کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، کہ سسر کا بڑا مقام ہوتا ہے، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اس لیے ان کو مقام مرتبہ بڑا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر دیکھو تمہاری بات صحیح کہ داماد کا بڑا مقام ہوتا ہے، تو پھر دیکھو نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی بھی تھی، فاروق اعظم کی شہزادی بھی تھی، تو جب داماد ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے مقام مرتبہ بڑا ہے، تو پھر مانو نا کہ میرے آقا کے جو سسر ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی بڑا مقام ہے، اور میرے آقا کی جو ہے زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، وہ بھی میرے آقا کے سسر ہیں، ان کا بھی مقام مانو نا۔ بس وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کا بغض اتنا بھرا ہوا ہے کہ صحابہ کے بغض کی وجہ سے، ان صحابہ کے بغض کی وجہ سے لوگ آج اندھے ہو چکے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر جو ہے وہ جلغار کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے بار بار حملے کر رہے ہیں ان کی نفوس پر، لیکن چاند سورج کی جو روشنی ہوتی ہے نا،
وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے. زمین پر بیٹھ کر اگر کتے بھونکے تو آسمان کے ستاروں اور سورج کی اور چاند کی روشنی کم نہیں ہوتی کبھی، بلکہ وہ میرا رب ان کو مزید بڑھا دیتا ہے. تو اللہ نے جو ان کو مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی سے پوچھ کر نہیں عطا فرمایا. اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بھی اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن ہم مانتے ضرور ہیں، لیکن ہم مراتب کے اعتبار سے مانتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء کہ صحابہ اور انبیاء کرام علیہم رضوان میں، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے اس کائنات کے اندر اگر کوئی کائنات میں افضل ترین شخصیت ہے تو وہ صدیق اکبر کی ہے. اور پھر صدیق اکبر کے بعد دوسرا مقام مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کا ہے، اور تیسرا مقام مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور حضرت علی کا چوتھا نمبر آتا ہے. ہم مقام مرتبے کے اعتبار سے مانتے ہیں، اور یہ مقام مرتبہ ان کا اپنی جگہ پر کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر جلوہ گر ہوئے نا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر جو بت لٹک رہے ہیں نا ان کو اتار کر نیچے پھینک دو. اللہ نے بڑا مقام دیا. اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اتنا بلند اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا کہ میں اگر ہاتھ بڑھاتا تو آسمان کو چھو سکتا تھا. سواری کہاں ہو رہی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پر. اب دیکھیں کہ جس پر سواری اتنی اچھی کہ ان کے کندھوں پر اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سواری فرمائے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر ہاتھ بڑھاتا تو آسمان کو چھو سکتا تھا. اب ذرا غور کرے، غارِ سور کے اندر ہجرت کی رات وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں. ادھر مقام مرتبہ ان کا اپنی جگہ پر، اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، کندھوں پر سفر فرما رہے ہیں. مقام مرتبہ اللہ نے ان کو بھی بڑا عطا فرمایا، اور اللہ نے مقام مرتبہ ان کو بھی بڑا عطا فرمایا ہے. لیکن ہم مقام مرتبہ ان کا بھی مانتے ہیں، حضرت علی کا بھی مانتے ہیں، باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جھٹلا کر معاذ اللہ نہیں مانتے، بلکہ سارے صحابہ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور مقام مرتبہ سب کا اس اعتبار سے صحابی ہونے کے، صحابیت کے اعتبار سے سب کا مقام مرتبہ اپنی جگہ پر. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے زیادہ قرب ہونے کی وجہ سے مقام مرتبہ جو ہے وہ پہلا مقام مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، پھر فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. بس آخر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں. میں اپنے پیر و مرشد پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھا ہوا خوبصورت کلام جو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لکھا، اس میں سے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تو چونکہ موقع ایسا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کا مبارک دن ہے، تو اس اعتبار سے جہاں ان کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں تو اس میں جو وسیلہ جو اشعار ہم تک پہنچائے ہیں میرے شیخ کریم نے جو پہنچائے ہیں، ہم ان کے لیے بھی ایصال ثواب کا اہتمام کر رہے ہیں. کہ میرے پیر و مرشد پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. بلند آواز سے، بلند آواز سے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے. کل کا جمال
جز کے چہرے سے ہے آیا، کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے۔ ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارا صرف اجارہ علی کا ہے۔ اہل ہوس کی لقمہ تر پر نظر رہی، اہل ہوس کی لقمہ تر پر نظر رہی، نان جوئیں پہ صرف گزارا علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا اور علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا اور علی کا ہے۔ اے ارض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، اے ارض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ آثار پڑھ کر مہدی دوراں کے یوں لگا، آثار پڑھ کر مہدی دوراں کے یوں لگا، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے۔ اور فرمایا تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم یہ سارا علی کا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ رب ذوالجلال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی غلامی، ان کی سچی عقیدت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جل وعلا میرے شیخ طریقت پیر و مرشد پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔